اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اس وقت ملک میں بعض علاقوں میں بعض مذہب والوں کے مذہبی تہوار چل رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ انہیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، مخالفت کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے؟ اس کے کیا حدود شریعت نے بیان کیے ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنا زیادہ جھک جاتے ہیں، اتنا زیادہ گھل مل جاتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نفرتی نعرے بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پری پلان ایک طرف سے کچھ پتھر پھینکے گئے، دوسری طرف سے بھی پتھر پھینکے گئے، اور اس طرح فساد پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے مذہب پر استقامت، جمے رہنا، اور دوسری بات یہ کہ غیر مسلم وہ کوئی بھی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، ان کے جذبات کا احترام، مذہبی جذبات ہو یا کوئی اور ان کے جذبات کا احترام رکھنا، یہ ایک بیلنس شکل ہے کہ اپنے مذہب پر مضبوطی سے جمے رہیں اور دوسرے لوگوں کے جذبات کا احترام ہو۔ 4 شعبوں میں شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ان پر جمے رہو۔ ایک تو اعتقاد کا مسئلہ ہے، دوسرے عبادت، اور تیسرے معاشرت، اور چوتھے معاملات۔ اعتقاد کا تعلق انسان کے دل دماغ سے ہے، ایک قلبی چیزیں، دلی چیزیں ہوتی ہیں، اعتقادی چیزیں ہوتی ہیں۔ عبادت کا تعلق بندے کا اور اللہ کا ہوتا ہے۔ کبھی عبادت میں جسمانی طور پر کچھ کرنا پڑتا ہے، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ جیسے نماز میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، روزے میں خالی نیت کی ضرورت ہے، زکوٰۃ میں آپ کسی کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ تو عبادات کا تعلق بندے اور اللہ کا ہے۔ معاشرت کا تعلق گرد و پیش سے بھی ہوتا ہے، اگل بغل کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ معاملات کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ان 4 چیزوں میں اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ پابند کرتا ہے کہ وہ ان 4 چیزوں پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اعتقاد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، عبادات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، معاشرتی زندگی ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور معاملات میں جو حلال اور حرام ہے ان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی دقت بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو آپ کی اس زندگی سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہ چاہے آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہو، آپ کا دوست ہو، مخالف ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنت ہے، جہنم ہے، اس سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اس سے بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، عبادات یا وہ شکلیں جو مذہب میں نہیں اور ہم ان کو نکال لیں، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی ہوتی رہتی ہیں جن کا مذہب سے تعلق نہیں، اس سے تو پریشانی ہو سکتی ہے۔
آپ ریکارڈنگ لگا دیں، باجے لگا دیں، ڈی جے لگا دیں، ان سے کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مذہب کا حصہ ہے، عبادت، اس سے کسی کو کوئی اذیت اور پریشانی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے روزے سے کسی کو کوئی اذیت نہیں ہو سکتی، آپ کی عبادت سے کسی کو کوئی اذیت نہیں ہو سکتی، آپ کی جو معاشرتی زندگی، اس میں کسی کو کوئی اذیت نہیں ہو سکتی، تو اس سے غیروں کو اذیت نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ یہ کہ اس طرح کی معاشرتی چیزیں جو ہیں ان میں تمہیں اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے رنگ میں رنگ جاؤ اور تمہارا وجود ختم ہو جائے، تمہاری شناخت ختم ہو جائے۔ اس کی حد بندیاں کی گئی ہیں۔ یہیں پر رک کر کے ایک مسئلہ آتا ہے سزاؤں کا، حدود اور قصاص، کسی نے زنا کیا اس کو کیا سزا ملے، چوری کی کیا سزا ہے، تو وہ تو حکومتوں کا کام ہے، اور وہ بھی جو اسلامی حکومت ہوگی وہ اپنا جو اسے کرنا ہوگی کرے گی۔ لیکن یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں مسلمان، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، چاہے وہ اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، اقلیت میں ہو، اکثریت میں ہو، غیروں کی حکومت ہو، ان چیزوں میں کسی کو بھی کوئی اذیت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن ان چیزوں سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی جو 4 چیزیں بیان کی گئیں، اعتقاد، عبادت، معاشرت اور معاملات۔ اب یہ کہ ہمیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں ہم کو اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، ہمیں اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں میں ضم ہو جائیں، گم ہو جائیں، کھو جائیں۔ اور ایسا ہوا ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے مذاہب آئے دوسرے ملکوں سے، سب گم ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ ایک مذہب کے اندر مل گئے، شامل ہو گئے، اپنے وجود کو انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن الحمدللہ مسلمان باقی ہیں، موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شناخت کو باقی رکھا، اپنی پہچان کو باقی رکھا، اس لیے وہ آج باقی ہیں۔ اور جب تک اس شناخت کو باقی رکھیں گے باقی رہیں گے۔ جس دن اس شناخت کو، اس پہچان کو ختم کر دیں گے تو وہ بھی غالب لوگوں میں، یعنی جن کی اکثریت ان میں، وہ بھی گم ہو جائیں گے۔ جیسے ہندوستان میں دوسری آنے والی تہذیبیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے اپنے وجود کو ختم کر کے دوسرے میں انہوں نے ضم کر لیا، ملا لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو انسان، جو مسلمانوں سے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کچھ دن بعد ہم سے خود بخود نکل جائے گا، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود اور نصارہ سے مشابہت اختیار مت کرو، ان کی عبادتوں میں، ان کے لباس میں، ان کے کلچر کے اعتبار سے۔ ایک جگہ فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے تعلق سے آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ اپنی شناخت کو تم باقی رکھو۔ اب اس کے 4 درجات ہیں۔ ایک تو مذہبی شناخت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر وہ آدمی اختیار کر لے گا تو مذہبی سے نکل جائے گا۔ جیسے زنار پہننا، زنار کہتے ہیں جو پنڈت لوگ کان میں، جنیوا بھی اس کو بولتے ہیں، کان میں لپیٹ کے، اور ایک بدی خاص طور سے ہوتی ہے۔ چوٹی رکھنا، سر پہ اگر کوئی چوٹی رکھ لے تو ظاہر بات ہے کہ یہ کسی مذہب کی مذہبی شناخت اور علامت ہے۔ قشقہ لگانا، جیسے یہاں پر ٹیکا لگا لیا، یوں ظاہر بات ہے کہ آپ چاہے اتنے ایمان والے ہو لیکن آپ یوں لگائیں گے تو دیکھنے والے محسوس کرے گا کہ یہ کسی اور مذہب کا ہے، جس مذہب کی علامت ہے۔ تو مذہب کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ علامتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ مذہبی علامتیں ہوتی ہیں، کچھ مذہب سے باہر
ان کی دوسری شناخت دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر مذہبی علامت کوئی آدمی اختیار کرے گا، زنار باندھنا ہے، چوٹی رکھنا ہے، قشقہ لگانا ہے، کلابہ آتا ہے وہ بھی پہننا ہے، اسی طرح بدھی پہننا، بہت ساری چیزیں جو مذہبی علامتیں ہوتی ہیں وہ اگر آدمی اختیار کرے گا تو اس پر کفر کا حکم لگے گا کہ بھائی یہ مذہب سے نکل گیا. اگرچہ وہ دل سے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں جو معاملہ ہوگا کریں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس پر مسلمانوں کا حکم نہیں لگے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اگر مرتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس نے چوٹی رکھ لی، خشکہ لگا رہا ہے، جنیوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، کسی اور مذہب کی مذہبی علامتوں کو وہ اختیار کر رہا ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ غیر مذہبی علامت ہے، یعنی کسی دوسرے مذہب کی علامت تو ہے لیکن وہ مذہبی شناخت نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ تہوار کی شکل سے ہو، ہولی منانا ہے، دیوالی منانا ہے. اب آدمی بھی ہولی کے رنگ میں رنگ رہا ہے تو یہ بھی غلط چیز ہے، لیکن بہرحال مذہب سے نہیں نکلے گا کیونکہ اس کی بھی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ دیوالی میں آپ نے بھی کچھ لائٹوں میں اضافہ کر دیا، کچھ بتیاں جلا لیں، ہولی میں آپ نے بھی رنگ کھیل لیا. عیسائیوں کے کسی مذہب میں کرسمس کے موقع پر ان میں بھی آپ اسی طرح سارے معاملات کر رہے ہیں. ایک اور شکل یہاں پر آتی ہے کہ تہذیبی تشبہ. ایک تو مذہبی تشبہ ہے اور ایک تہوار کی شکل میں، اور ایک ہے تہذیبی تشبہ، کلچر. اس اعتبار سے کچھ مشابہتیں، کچھ علامات ہوتی ہیں، مذہب کی علامات ہوتی ہیں. جیسے گیروا لباس، بھگوا لباس آپ پہن لیں، اس طرح کا آپ رومال ڈالنے لگیں. یہ چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں. کبھی ہاف نیکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ فل نیکر ہو جائے، کبھی یہ رنگ ہے تو ہو سکتا ہے رنگ چینج ہو جائے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک وہ چیز اس مذہب کی علامت، تہذیبی علامت ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دھوتی پہنیں، جن علاقوں میں دھوتی پہننا ان کا رواج ہے، یا مسلم عورتیں ساڑی پہنیں جن علاقوں میں یہ غیروں کا شعار ہے، ان کے مذہب میں پہنتی ہیں. یا اسی طرح کچھ عرصے پہلے تک مثال کے طور پر ٹائی ہے، پینٹ ہے، پتلون ہے، یہ چیزیں کسی زمانے میں ان کا شعار تھیں عیسائیوں کے، لیکن اب ختم ہو چکی. اس طرح کی چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک وہ چیز اس مذہب کی تہذیبی علامت باقی رہے گی، اس علاقے کی تہذیبی علامت باقی رہے گی، تب تک وہ مکروہ تحریمی اور گناہ کے دائرے میں ہوگا. اگر وہ چیز تہذیبی وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے ٹائی کا مسئلہ ہے، سلیب تو ان کی ایک مذہبی ہے، لیکن ٹائی کا مسئلہ ہے کہ کسی زمانے میں عیسائیوں کا ایک شعار مذہبی یا تہذیبی شعار تھا، اب وہ چیز نہیں رہی، اب اس کا حکم بھی ختم ہو گیا. کوٹ اور پتلون کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی زمانے میں ان کی تہذیب تھی لیکن اب وہ نہیں رہے گی، اب تو عام ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی تو حکم میں بھی تخفیف ہو جائے گی. یا مثال کے طور پر دھوتی پہننا ہے، کیرل وغیرہ میں ساؤتھ میں پہنتے ہیں، وہ علاقہ چینج ہو گیا، وہاں سارے لوگ پہنتے ہیں، ان کی مذہبی یا تہذیبی علامت نہیں ہے غیروں کی. بنگال یا بعض علاقوں میں ساڑی عورتیں پہن لیتی ہیں، عورتیں ٹیکا بھی لگا لیتی ہیں، وہاں کے لیے الگ حکم ہوگا، یہاں کے لیے الگ حکم ہوگا، کیونکہ وہاں سارے ہی لوگ کرتے ہیں، مسلم غیر مسلم. وہاں مسلم عورتیں میں بندی لگا لیا، یا ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تہذیبی چیز ہوتی ہے، وہ لباس کے تعلق سے ہو، کسی اور تعلق سے ہو، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، علاقے کے اعتبار سے بھی. تو جس زمانے میں وہ چیز باقی ہے منع ہوگی، ناجائز ہوگی، جس علاقے میں وہ چیز باقی ہوگی وہ ناجائز ہوگی. اور جب وہ چیز بدل جائے گی تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا. اسی طرح ڈریس کا معاملہ ہے. ڈریس ایک ایسی چیز ہے جو مذہبی علامت نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہاں کا ایک ڈریس ہے آپ پہنی، جس میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ وہ کسی مذہبی علامت نہیں ہے. تو ان حدود کو باقی رکھنے میں
ہم اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، اور اگر ان حدود کی ہم نے رعایتیں نہیں کی تو دھیرے دھیرے پھر ہم اپنے وجود کو ختم کر دیں گے۔ اگر کسی قوم کی کوئی علامت ہے لیکن مذہبی علامت نہیں ہے، تہذیبی علامت نہیں ہے، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق میں جب تمام لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدینے پر حملہ کیا تو اس وقت بڑی پریشانی ہوئی کہ کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ ہم تھوڑے سے اور ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو مشورہ کیا، یہ ہوا کہ بھائی ایک طرف تو پہاڑ کو لے لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں پہاڑ کو چڑھنا، عبور کرنا، ادھر سے حملہ کرنا بڑا مشکل تھا، اور دوسری طرف جدھر سے مکہ کے لوگ آ رہے تھے تمام جمگھٹے کو لے کر کے، وہاں یہ رائے بنی کہ خندق کھودی جائے، گڈھا کھود دیا جائے جسے پار نہ کر سکے۔ اور یہ رائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ ہم لوگ فارس میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تیر تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ بم گرا دیا، اور تو اس زمانے میں وہی ایک بچاؤ کی شکل ہوتی تھی۔ تو یہ تھا تو فارس وہاں کے لوگ کرتے تھے، لیکن وہ مدینے میں خندق کھودی کے آج بھی اس کی علامات نشانے موجود ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور آپ نے اس مشورے پر عمل کیا، حالانکہ یہ دوسروں کی چیز تھی، لیکن یہ مذہبی چیز نہیں ہے، یہ تہذیبی چیز نہیں ہے، یہ کہ اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کی ایک شکل ہے۔ تو ان حدود کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو رہا یہ مسئلہ کہ ہم ان غیر مسلموں کے کن چیزوں کو اپنا سکتے ہیں، کن چیزوں کو نہیں اپنا سکتے، اور اس کی کیا حدود ہیں۔ دوسری طرف اسلام نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ کہ ہر ایک کے جذبات کا بھی احترام کرو، وہ چاہے جس مذہب کا ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مذہبی عبادتوں کو آپ اپنانے لگیں، لیکن اگر اس کا کوئی جذبہ ہے چاہے جیسا ہو تو اس میں خلل نہیں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ اگر اسلامی حکومت ہو تو قرآن میں صاف صاف اعلان لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کر کے آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ پوری سورت پڑھ جائے، لکم دین پڑھ جائیں آپ اس کو، لکم دینکم ولی دین، اعلان کرا دیا گیا کہ بھائی تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنی جگہ خوش رہو، ہم اپنی جگہ خوش ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ان کی چیزوں کو آدمی اپنانے لگے۔ اسی طریقے سے خود قرآن پاک میں حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا، کہ تم کسی کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو، تم کہو گے وہ الٹ کر کے تمہارے مذہبی رہنما کو کرنے لگیں گے، وہ تمہارے خدا کو نعوذ باللہ الٹا سیدھا کہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا سیدھا کہیں گے۔ تو آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو جو ان کے خدا مانتے ہیں، ان کے رہنما ہوتے ہیں، ان کو تم برا بھلا مت کہو۔ باقاعدہ قرآن میں اعلان ہوگا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ خدا کو پھر گالیاں دیں گے نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ایک احترام ہے کہ آپ ان کے جذبات کا احترام رکھیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ بھائی اسلام قبول کر لو، لیکن وہ بندہ قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن حضرت عمر نے کبھی زور نہیں ڈالا کہ تمہاری اوقات تم ایسا کرتے ہوئے، حالانکہ بہرحال اسلامی تاریخ میں کیا شخصیت ہے، شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو ان کا نام نہ جانتا ہو، پوری ایک تاریخ ہے، لیکن کبھی زور زبردستی نہیں ڈالا، پیشکش کر دی بھائی جی چاہے تو مانو، جی چاہے تو نہ مانو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، آپ نے بعد میں اس کو آزاد کر دیا، اب کیا ہوا کیا نہیں، لیکن آپ نے کبھی زور زبردستی نہیں کی۔ حتیٰ کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی عیسائی عورت سے شادی کر لے تو وہ اس کے مذہبی چیزوں سے نہیں روک سکتا۔ اگر وہ گھر میں اپنی کوئی عبادت اور پوجا پاٹ کی کوئی چیز بنا لے، وہ صلیب پہنے، تو مسلمان کو یہ رائٹ نہیں کہ اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ تم اس کو چھوڑو، کیونکہ بہرحال اسلام میں اجازت ہے کہ مسلمان عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں، ایک تو یہ کہ واقعتاً وہ اپنے مذہب پر قائم ہو، آج کل ایسا عموماً ہے نہیں، دوسرے کہ تمہارے خود دین ایمان کا خطرہ نہ ہو، اس لیے آج کل منع کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مت کریں،
لیکن دوسرے ملکوں بہت سے لوگ کر بھی لیتے ہیں اور اس کے نتائج بد بھی سننے کو ملتے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کر لیا اور فرض کر لیجئے کہ واقعتاً وہ اپنے مذہب پر قائم ہے, واقعی وہ سچی عیسائی ہے اور سچے طور پر وہ یہودی ہے, تو بہرحال اسلام کے اندر یہ آپشن کھلا ہوا ہے. لیکن اب شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے مذہبی چیزوں کو مت کرو. تو یہ اسلام کا حوصلہ اور ظرف ہے. اسی طرح اگر اسلامی حکومت ہے تو غیروں کی عبادت گاہوں کو محفوظ رکھنے کا بھی حکم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کرنا ہے. تو دو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے مذہب پر استقامت سے جمے رہنا, اس میں کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہیں کرنا, اور دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا. بہرحال آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, کانوڑ یاترا نکل رہی ہے, اپنے اپنے طور پر لوگ تبصرہ کر رہے ہیں, کوئی کچھ, کوئی یہاں تک ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر مالا بھی ڈال رہے ہیں, اور کئی اسی طرح کے نمونے بھی اختیار کر لیں. ہولی میں انہی کے ساتھ ہولی بھی کھیل رہے ہیں, دیوالی میں انہی کے ساتھ یہ بھی لگوا لیا, وہ بھی لگوا لیا. یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ چیزیں کسی غیروں کی یا مذہبی علامت ہو, مذہبی شناخت ہو, تہذیبی شناخت ہو, کسی بھی نوعیت کی شناخت ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ رہی کہ کوئی قوم اور کوئی مذہب شناختی سے زندہ رہتا ہے. اگر اس نے اپنی شناخت کو ختم کر دیا, آج اگر ہم ٹوپیاں ہٹا دیں, داڑیاں ہٹا دیں, تو کچھ دن کے بعد سب گل مل جائے گا, کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا کیا نہیں. تو یہ مسجدیں ہیں, یہ اذان ہے, یہ ٹوپی ہے, یہ داڑھی ہے, یہ کرتا پاجامہ, یہ سب چیزیں ہماری مذہبی شناخت ہیں. جب تک یہ شناخت باقی رہے گی ہم زندہ رہیں گے دنیا میں, چاہے جہاں جائیں. اور جس دن ان شناخت سے ان سے آپ نے کمپرومائز کر لیا, دھیرے دھیرے ہٹا دیا, وہ تو دھیرے دھیرے دوسری قومیں ضم ہو جائیں گے. جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت عربوں میں, گلف کنٹری میں بھی بڑا اتل پتل رہا. ترکی حکومت ختم ہوئی, خلافت کا نظام ختم ہوا, اور انگریزوں نے کسی کو کسی سے بانٹا, کسی کو ٹکڑے کیا, کسی کو بکھرے کیا. اس طرح کر کے بڑی افراتفری کا معاملہ تھا. عربوں میں غربت بھی تھی اس زمانے میں, تو بہت سارے لوگ یورپ چلے گئے کہ بھائی یہاں کیا رہ گیا. وہ تو ٹھیک ہے, اللہ نے اب ان کو تیل کی دولت سے, دوسری دولت سے مالا مال کر دیا, لیکن اس وقت آج سے 75-80 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. انڈیا سے مغل تو یہاں سے تعاون بھیجا کرتے تھے, ان کو مدد بھیجا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں تو بھوپال کی سرائے وہاں بنی ہوئی ہے. بھوپال کے جو نواب اور جو عورتیں نوابین, یہ کوئی کہہ لیں, وہ وہاں باقاعدہ سرائے بنوایا کرتی تھی, پیسے بھیجا کرتی تھی حرم کے لیے. تو اس زمانے میں 70-80 سال پہلے بڑا افراتفری کا معاملہ تھا. تو جب یہ سب ہنگامہ ہوا تو بہت سارے عرب یورپ چلے گئے, اور انہوں نے کیا کہ ایک ایک چیز ہٹا دے گئے, کبھی ٹوپی ہٹائی, کبھی داڑھی ہٹائی, کبھی لباس ہٹایا, کبھی زبان, سب کچھ 30 سال گزرنے کے بعد نام چینج, سب کچھ انہوں نے بدل کر کے آج وہ عیسائی بن گئے, ان کی نسلیں عیسائی بن گئی. اس لیے ہمیں اپنے نام سے بھی, آج کل بڑے نئے نئے نام لوگ رکھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے کیا نہیں. نام رکھنا چاہیے صحابہ کرام کے جو معروف و سن کر کے معلوم ہو جائے کہ مسلمانی نام ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے مذہبی شناخت کو باقی رکھنا ہے, تہذیبی شناخت کو باقی رکھنا ہے, تہوار کی شناخت کو باقی رکھنا ہے, اس پر جمے رہنا ہے. دوسرے مذہبوں کے جو ہیں ان کے جذبات کا آپ کو احترام کرنا, اس سے چھیڑ چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم استقامت پر جمے نہیں رہے اور ان پر ہم نے کمپرومائز کر لیا, بھگوا کپڑا پہننے لگے, اسی طرح کبھی یہ لگوا لیا, کبھی کچھ, تو دھیرے دھیرے کیا ہے, اس جو مضبوطی, استقامت کہتے ہیں مضبوطی سے جمنا, دھیرے دھیرے وہ چیز کم ہوتی رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن آ کر کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس وقت اپنے مذہب سے نکل گئے, ہماری نسلیں کسی اور مذہب پر قائم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.